کی سرزمین پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے علماء کی یہ حالت تھی کہ وہ سب کچھ پڑھتے تھے، فلسفہ بھی پڑھتے تھے اور منطق بھی پڑھتے تھے، حدیثیہ تو پڑھتے نہیں تھے، اور زیادہ سے زیادہ مشکات پڑھ لی یا مشارق الانوار پڑھ لی، وہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے تھے۔ کوئی بحث ہوتی تھی تو کہتے تھے ہمیں ابو حنیفہ کا قول چاہیے، حدیث نہیں چاہیے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی تھی، جس کا ازالہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کوششوں سے ہوا، اور گجرات میں حضرت شیخ محمد طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے، اور سب سے زیادہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے اس ملک کے اندر کتب ستہ کے درس کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہر مدرسے میں کتب حدیث کی بہار آ گئی۔ تو یہ بنیادیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اس لیے میں نے ذکر کر دی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رسمی ہیں، رسمی روایتی، وہ ہمارے مدرسوں میں بھی ہیں، وہ ہماری خانقاہوں میں بھی ہیں، وہ ہماری مجلسوں میں بھی ہیں، وہ ہماری شادیوں میں بھی ہیں، وہ ہماری غمیوں میں بھی ہے۔ جو چیز رسمی اور روایتی ہے وہ حجت نہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ حرام ہو، اس لیے کہ شریعت نے جو نظام بنایا ہے اس میں فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، مباح ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام قطعی ہے۔ یہ ایک پورا ایک ڈھانچہ ہے قانون کا، اور اسی دائرے میں ہر چیز کو چیک کیا جائے گا۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی غمی، آپ کی خوشی، آپ کی ملاقات، آپ کی تقریبات، آپ کی خانقاہ، آپ کا مدرسہ، ہر چیز کو اسی پر چیک کیا جائے گا کہ یہ سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں، اور یہ کس دائرے میں، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے، کیا حکم شرعی اس کا ہوگا، اس کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے برتھ ڈے منانے کا، اصلاً یہ رواج اسلامی نہیں، یہ کرسچینٹی سے آیا ہے، جیوزم سے آیا ہے، اور یہ ان کے ہاں بہت پرانا ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے یوم ولادت کو منایا جاتا رہا، اسی طرح یہودی حضرت موسیٰ کے دن مناتے رہے، لیکن کہیں پر بھی قرآن پاک میں، حدیث نبوی میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت امت کو فرمائی ہو کہ وہ حضور کا دن منائیں، اور صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا ہو یا کیا ہو کہ حضور کا دن یوم ولادت منایا ہو۔ کہیں پر بھی کسی تابعی اور ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ حضرات میں سے کسی کا قول اور عمل نہیں ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا ہو، یعنی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ حضور کا کون فدائی تھا، کون شیدائی تھا، کون محب صادق تھا، تو ان کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام دیا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہمیں اسے بھی سامنے رکھنا ہے۔ اور جو مقام آپ نے عشرہ مبشرہ کو دیا ہے، اور جو مقام آپ نے خلفائے راشدین کو دیا ہے، اور جو مقام آپ نے اہل بیت کو دیا ہے، علی ابن ابی طالب کو دیا ہے، حضرات حسنین کو دیا ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیا ہے، یہ جو مقامات دیے ہیں، ان مقامات سے واقف ہونا، امت کو واقف کرانا، اور ان مقامات کی طرف لوگوں کو لے کر آنا، یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے بغیر کتاب و سنت کی مکمل تشریح نہیں ہو سکتی، جس کے بغیر نظام اسلامی کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن بھی بتانا ہے، حدیث بتانی ہے، اس کے لیے دن کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، ہم اپنی مناسبت سے جو چاہیں دن مقرر کر لیں، اس کی ہمیں اجازت ہے۔ ہم اپنے اوپر شرعی طور پر کوئی دن 12 ربیع الاول کا یا 9 ربیع الاول کا
کیونکہ محققین کی رائے یہ ہے، جن میں علامہ شبلی بھی ہیں، مصر کے محمود فلکی بھی ہیں اور بہت سے حضرات ہیں، یہ ترجیح ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جو شہرت ہے 12 ربیع الاول کی، وہ تاریخی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور عجیب بات ہے کہ پوری امت میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ 12 وفات لفظ یہ بولتے ہیں اور پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو لا علمی کے عجیب تماشے ہیں جو ہمارے یہاں ہوتے رہے۔ بہرحال ایک تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی ہمیں کیا یاد رکھنا ہے، اس کے لیے جو ہمارے پاس نظیر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ نوروز اور مہرجان کے نام سے 2 جشن منائے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب اللہ نے ان جشنوں کو منسوخ کر دیا اور تم کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تہوار عطا فرمائے، اور پھر ان کی جو تفصیلات ہیں وہ معلوم۔ آپ نے یہ دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی بہت اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ ان سے معلوم کرو کہ وہ روزہ 10 محرم کو کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اہتمام سے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا پس منظر یہودیوں کے ہاں کیا ہے۔ اب مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں سے معلوم کروایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ حضرت موسیٰ کی اور ان کی قوم کی فرعون سے نجات کے دن کا جشن مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے آزادی عطا فرمائی بنی اسرائیل کو، اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ لہذا آپ نے اپنے صحابہ کو مزید تاکید کی کہ تم لوگ 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ لہذا ایک تو معمول جو مکہ مکرمہ سے چلا آ رہا تھا وہ تھا ہی، اور مدینہ منورہ میں ایک نیا پس منظر سامنے آیا اور آپ نے اس پس منظر کو قبول فرمایا اور اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو قوموں میں انقلاب کے واقعات ہیں، جن واقعات کے ذریعے کسی امت کی تشکیل ہوئی ہے، جن واقعات نے قوموں کی قسمتیں تبدیل کر دی ہیں، اور جن واقعات میں حق کا عروج سامنے آیا ہے، اور جن واقعات میں باطل کا زوال ہوا، وہ ایسے واقعات ہیں کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یا اللہ کی بندگی اور عبدیت کے بعض تاریخی ایسے واقعات ہیں کہ ان کی یاد کو ابدیت کے لیے تازہ رکھنا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل رہا ہے، حضرت حاجرہ کا جو عمل رہا، حضرت اسماعیل کا جو عمل رہا، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سنت کی حیثیت دے دی، اس دین میں داخل کر دیا گیا کہ حاجرہ کی طرح سعی کرنی ہے، اور اسماعیل نے قربانی پیش کی اور حضرت ابراہیم نے اپنے جگر گوشے کی قربانی کا فیصلہ کیا۔ تو اب اس قربانی کا متبادل تم کو دیا جا رہا ہے، تم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کر دو، لیکن اسی بیٹے کے ذبح کرنے کی اس تاریخ کی یاد میں تم کو قربانی کرنی ہے۔ تو یہ وہ تاریخیں ہیں جن کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حکیم تھے، دانا و فرزانہ تھے، کہ جب مسئلہ آیا کہ ہم اپنی تاریخ کب سے شروع کریں تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر ہے کہ ہجرت کو ہم بنیاد بنائیں، اور ہجرت کو بنیاد بنایا گیا، جس کے نتیجے میں آج ہم ہجرت کے ذریعے سے اپنا سال طے کرتے ہیں اور اپنے مہینوں کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ لہذا اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اس کی بڑی حیثیت ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے سلسلے میں ایک بات یہ ضرور فرمائی کہ آپ اہتمام کے ساتھ دوشنبے کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ دوشنبے میں آپ پیدا ہوئے تھے، تو آپ نے اس دن کو روزے کے لیے منتخب فرمایا۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم حضرت رسول پاک علیہ السلام کا یوم ولادت منائیں تو امت روزہ رکھے،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اس دن روزہ رکھا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ لیکن جو جشن منایا جاتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں جس طرح جھاڑ فانوس لٹکائے جاتے ہیں اور قمقمے جلائے جاتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، جو اس طرح کا اظہار ہوتا ہے، یہ اظہار صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اور صوفیاء ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے نہیں کیا، حضرت نظام الدین اولیاء نے نہیں کیا، اس لیے ہمیں ان باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو اب اسی طرح حضرت علی کا ڈے، حضرت ابو بکر کا ڈے، حضرت عمر کا ڈے اور حضرت عثمان کا، اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں جو باقی رہ گئے سب کا برتھ ڈے، اور پھر اہل بیت میں جو بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرت حسن عسکری تک اور ان کے بعد تک جتنے بھی ہیں، اور ان کے سلسلے کے بڑے بڑے اولیاء ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ سلاسل طریقت سب کے سب حسینی ہے اور حسنی ہے، الا ماشاء اللہ کچھ اور بھی ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہے۔ تو پھر ان سب کا برتھ ڈے اگر ہم منائیں گے تو صحابہ کرام ہی میں کم از کم 12,000 وہ تعداد ہے کہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، تو 12,000 تو برتھ ڈے یہ منانے پڑیں گے، اور تابعین کا جہاں تک تعلق ہے وہ 30-40 ہزار تک پہنچ گئے ہیں، تو 30-40 ہزار ایک سال میں ہم کو برتھ ڈے وہ بھی منانے پڑیں گے، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ یہ امت بس غیر مسلموں کی طرح اور شرک کرنے والوں کی طرح اسی میں الجھ کے رہ جائے گی کہ ہر دن کچھ نہ کچھ منانا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح معلوم رہنی چاہیے کہ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ مباح ہو سکتا ہے اگر روایات، رسومات سے اور ایسی چیزوں سے بچتے ہوئے تعارف کرایا جائے، ابو بکر صدیق کا تعارف کرایا جائے اس مناسبت سے کہ وہ ان کا یوم ولادت ہے یا ان کا یوم اسلام ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یوم ولادت سے زیادہ وہ دن سب سے اہم ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب عمر نے اسلام قبول کیا سن 5 نبوی میں، اور ان سے پہلے حضرت عثمان نے قبول کیا، اور علی تو اسلام کی گود میں پیدا ہوئے، اسلام کا دودھ پیا، ان کا تو رگ و ریشہ ہی اسلام سے تیار ہوا ہے، کیونکہ وہ بالکل ابتدائی عمر میں تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آ گئے، اور حضور کے ایک بیٹے کی طرح ان کی پرورش ہوتی رہی۔ اس لیے ان کو جو نسبت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، خصوصی طور پر وہ نسبت تمام صحابہ سے ممتاز ہے، اور اس میں ایک فوقیت والی ایسی شان ہے جس پر کسی کو زبان اعتراض نہیں کھولنا چاہیے، اور اس کا تعلق نہ شیعیت سے ہے اور نہ بیجا سنیت سے ہے، بلکہ ایک حق ہے، ایک تاریخ ہے کہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا مقام دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ تم اگر ابو بکر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں امانت دار اور دنیا میں زہد اختیار کرنے والا اور آخرت سے رغبت رکھنے والا پاؤ گے، اور اگر تم عمر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں طاقتور اور امانت دار پاؤ گے، وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے، اور اگر تم